الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کہاں پر اترے؟ کل اس کا ذکر چل رہا تھا۔ بعض مفسرین اور مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکل کر سران دیپ یعنی سری لنکا یا سیلون میں اترے اور حضرت حوا جدہ میں اتری، وہیں سکونت پذیر ہوئی، اس لیے جدہ کا نام جدہ ہوا۔ جدہ عربی زبان میں وادی کو کہتے ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کس سرزمین میں رہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ ایشائی ملکوں میں رہتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ عرب بالخصوص حجاز میں رہتے تھے، وہی کہیں ان کی قبر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر منا میں ہے، منا میں مسجد خیف ہے، وہاں پہ واقع ہے، اور حضرت حوا علیہ السلام کی قبر جدہ میں ہے۔ فراق جنت کے بعد یعنی جنت سے جب نکالا گیا، علیحدہ علیحدہ زمین کے مختلف حصوں پر اتارا گیا، تو فراق کی جنت کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات مقام عرفات میں ہوئی، وہی ایک دوسرے کو پہچانا، اس لیے عرفات کو عرفات یعنی پہچان کی جگہ کہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 200 برس تک اپنی توبہ کی فکر میں گریہ وزاری کرتے رہے، اور اس قدر گریہ وزاری کی کہ اگر تمام بنی آدم کے آنسو کو جمع کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو زیادہ رہیں۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا پر اتارا گیا تو مخصوص کلمات دیے گئے جن کے ذریعے آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اسی دعا کے ساتھ وہ ایک طویل عرصے تک گریہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور اپنی عبادت جو ہے وہ پیش کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ تو مذکورہ جو آیات ہیں جو درس ہوا، اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جن سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ نمبر 1، ممنوع اور ناجائز امور سے بچنے کے لیے مشتبہ اور شک و شبہ کی چیزوں سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 2، خداوند تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے سے انسان خود اپنا نقصان کرتا ہے، اس میں کسی اور کا کچھ نقصان نہیں، اس کا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ نمبر 3، شیطان انسان کا دشمن ہے اور ہر طریقے سے شیطان بہکاتا ہے، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب سنایا تو یعقوب علیہ السلام نے ان کو ایک وصیت کی اور ساتھ یہ فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، یعنی وہ تیرے بھائیوں کو بہکا کے کوئی نہ کوئی چال چلوائے گا، اس لیے بھائیوں کے سامنے اس خواب کو ذکر نہ کرنا۔ چوتھا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ منتہی اور کامل بھی شیطان کے مکر و فریب سے معمون نہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کے اس وقت کامل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ شانو شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائے، گزشتہ تقصیرات کو اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے اور اپنے احکام کی ظاہراً باطناً فرما برداری نصیب فرمائیں اور ہمیں صحیح معنوں میں انسان بنائیں اور